بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی معمولی محفل نہ تھی، یہاں دونوں جہانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے جو بہت ادب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی خاتون اس محفل میں تشریف لے آئی۔ ان کی رنگت گہری سانولی تھی، وہ ایک سادہ سی خاتون تھیں۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کہتے ہوئے ان خاتون کا استقبال کیا۔ نہایت عزت اور احترام سے اپنی چادر ان خاتون کے لیے بچھائی اور فرمایا، یہ میری والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بعد میری دوسری امی جان ہے اور میرے گھر کی آخری نشانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا دو عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کا اصل نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا اس کا نام ایمن تھا۔ ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبش سے تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دی۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ حضرت عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرح اسامہ سے بھی پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ رضی اللہ عنہما کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ اور حضرت رافع رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام المؤمنین حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینہ لے کر آئے۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، حضرت ام عمارہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور مجاہدین کے گر جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا زمین پر گر گئی تو مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا حبان کو مارو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے ہم ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے جو شروع سے آخر تک حضور کے ساتھ میدان جنگ میں جمے رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ایمن نے شہادت پائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان 20 صحابیات میں شامل تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی۔ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت حاصل کی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک عظیم لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ام ایمن کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ اب یہ لشکر مدینے سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے اسی لشکر کو روانہ کیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو ہی لشکر کا سالار مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا فرماتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن سے کبھی کبھی ہلکا پھلکا مذاق بھی فرما لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور آپ سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ حضور علیہ السلام نے مذاق سے فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ حضرت ام ایمن نے فرمایا وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا میں آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان اور تندرست اونٹ منگوایا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا امی جان ہر اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ام ایمن کے گھر جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آٹے کو چھان کر نرم چپاتیاں تیار کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، امی یہ کیا ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہمارے علاقے کا کھانا ہے، مجھے اچھا لگا ہے اس لیے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس چپاتی کو دوبارہ باریک کر کے آٹے میں گوندھ لیں۔ حضور علیہ السلام موٹے آٹے کی روٹی پسند فرماتے تھے۔ اللہ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم